اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محاضرات في العقیدہ و علم الکلام کے پہلے محاضرے کی مقدمے کی طرف آپ تشریف لے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الواجب وجوده وبقاؤه الممتنع تغيره وفناؤه العظيم قدره واستيلاؤه العميم نعماؤه وآلاؤه الدالة على وحدانيته أرضه وسماؤه المتعالية عن شوائب التشبيه والتعطيل صفاته وأسماؤه فاستواؤه قهره واستيلاؤه ونزوله بره وعطاؤه ومجيئه حكمه وقضاؤه ووجهه وجوده أو جوده وحباؤه وعينه حفظه وعونه اجتباؤه وزهكه عفوه أو إذنه وارتضاؤه ويده إنعامه وإكرامه واستيفاؤه ولا يجري في الدارين من أفعاله إلا ما يريده ويشاءه العظمة إزاره والكبرياء رداؤه أحمده على جزيل نعمه وجميل كرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. وهذه الرواية بهذه الكلمة رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق. وقال الإمام البخاري في موضع آخر كان الله ولم يكن شيء قبله. وهذه الكلمة رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد من آخر صحيحه. وهناك رواية ثالثة رواه الإمام الأحمد رحمه الله وهي قال عليه السلام كان الله قبل كل شيء. كان الله قبل كل شيء. وفي معنى هذه الروايات الثلاثة كان الله ولم يكن شيء معه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألف ألف مرة وبعدد كل ذرة. آج ہمارے لیے مقامی سعادت ہے کہ محاضرات اور علم کلام کی دوری کا پہلا دن ہے. اور اس سے پہلے جناب حضرت مولانا عبدالقہار صاحب دامت برکاتہ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب کے ابتدائی درس آپ کو دے دیے. اگرچہ وہ پشتو زبان میں تھے لیکن ابھی میں نے ان سے التماس کیا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ اردو زبان میں ہو تو یہ ساتھی خوش ہو جائے. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بعض ساتھی اردو نہیں سمجھتے اور بعض ساتھی پشتو نہیں سمجھتے تو ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں. پچھلے سال جب میں نے اردو میں تقریر کی تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہم اردو نہیں سمجھتے تو ان کی وجہ سے میں نے آدھا تقریر اردو میں کی اور آدھا تقریر پشتو میں کی. یہ تکرار ہوا. تکرار ویسی بھی بعض وجوہ سے شنیع ہوتا ہے.
تو اس سال یہ فیصلہ ہوا کہ انشاءاللہ دورہ اردو میں ہوگا، کیونکہ یہاں بہت سارے ساتھی ہیں جو اس کے خواہشمند ہیں کہ دورہ اردو میں پڑھایا جائے۔ ویسے بھی ہمارے محاضرات اردو زبان ہی کے اندر ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بعض جگہوں میں اگر میں پشتو میں تعبیر کروں مقامی ساتھیوں کی آسانی کے لیے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو محاضرات ہیں تقریباً 11-12 محاضرات پر مشتمل ہے، اب تو 13 تک پہنچ گئے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ کراچی کے ایک مدرسے میں مجھے دعوت دیا گیا کہ آپ عقیدے پر کچھ پڑھائیں۔ یہ آج سے تقریباً 17-18 سال کی پہلے کی بات ہے۔ تو تحریری شکل میں میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو جب میں بیٹھا جو کچھ نکات اپنے صفحات پر لکھ کے اور انہی نکات کی روشنی میں میں نے پھر محاضرہ شروع کیا، تقریباً 2-3 گھنٹے کا چلا۔ وہاں ایک ساتھی تھا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، انہوں نے ان کو قلم بند کیا۔ یہ ان محاضرات کی بالکل ابتدائی صورت تھی، پھر بعد میں اس میں تنقید ہوتی رہی، ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ یہ صورت بن گئی جو آپ کے سامنے ہے۔ پھر 2014 سے یعنی آج سے تقریباً 9-10 سال پہلے ہم نے مردان کے ایک بڑے مدرسے میں باقاعدہ 10 دن کا دورہ رکھا۔ اس میں اس سال تقریباً 350-400 ساتھی شریک ہوئے، اور پھر اس کے بعد 1 سال ناغہ ہوا، لیکن اس ناغے کے بغیر میں مسلسل اس دورے کو پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد میں نے دارالعلوم نرسک جہاں میں درس دیتا ہوں تو وہاں میں نے دورہ شروع کیا، 3-4 سال وہاں رہا، اور 3-4 سال اب ادھر اس مدرسے میں منتقل ہو گئے۔ الحمدللہ اس دورے سے جو آن لائن چلتا ہے بہت ساری باہر بھی مستفید ہو رہے ہیں مختلف ملکوں سے، اور خاصے تبصرے انشاءاللہ نیٹ پر آپ دیکھیں گے آتے رہتے ہیں۔ ہمارے دورے کا انداز تحقیقی ہے، جذباتی نہیں ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ساتھیوں کو تحقیق کا مادہ دیں اور تحقیق کی سوچ اور راستے پر ان کو چلائیں۔ جذبات سے زیادہ ہوش سے کام لیں، جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیں، اور یہ جو علم ہے علم کلام جو مظلوم علم ہے، اس علم کو زندہ کیا جائے اور اس میں تصانیف لکھی جائے۔ ایک وقت تھا 2004 میری فراغت، اور اس وقت سے مجھے الحمدللہ علم کلام کا ذوق شوق ہے، اور اسی وقت سے میں اس مبارک علم کا طالب علم ہوں۔ تو اس وقت ادھر اس حوالے سے کچھ خاص گرمائی نہیں کی، کچھ خاص کوئی پہچان نہیں تھی۔ اس زمانے سے ٹوٹی پوری محنت شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کئی جگہوں میں تکمیل المعقولات ہو رہی ہے، علم کلام کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس وقت سے یہ دورہ شروع ہے، اور جن ساتھیوں نے یہاں ہمیں 8-10 دن دیے ہیں انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوا ہے اور ہوا ہوگا انشاءاللہ، اس سال بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارا پہلا محاضرہ ہے، اور پہلے محاضرے میں جو عنوانات ہیں، ایک تو علم کلام کی اہمیت ہے، علم کلام کتنا اہم علم ہے۔ علم کلام کی اہمیت پر تھوڑی بہت بحث کر کے ہم پھر علم کلام کی تاریخ کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر ایک ذیلی اہم بحث ہے کہ مومن مقلد کون ہے، اور مومن متکلم کون ہے، اور عام مومن کون ہے، اور پھر علم کلام کے موضوع اور علم کلام کی سیکھنے سے متعلق جو بعض شبہات مخالفین کرتے ہیں، ان شبہات کا بھرپور جواب دیا جائے، کیونکہ یہی وہ علم ہے کہ اس زمانے میں اس علم کی ضرورت اور زمانوں کی بنسبت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ علم واحد وہ متکفل علم ہے جو الحاد ایتھیزم کے سامنے سد سکندری کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اس علم میں مہارت حاصل کریں تو اسلام کا احسن اور بہترین طریقے سے دفاع کر سکتے ہیں،
اور جو حملے مخالفین اسلام کے اوپر کرنا چاہتے ہیں ان کا ہم جواب بھی دے سکتے ہیں اور اقدام بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اس علم کا پڑھنا اور اس کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ابتدا میں نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں علم کی شرافت تین وجوہ سے ہو سکتی ہے۔ یا تو علم اشرف ہوتا ہے موضوع کی شرافت کی وجہ سے، موضوع اس کی اشرف ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ علم اشرف ہوتا ہے، اور یا وہ علم اس وجہ سے اشرف ہوتا ہے کہ اس کی براہین اور دلائل بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور یا وہ علم اس وجہ سے اشرف ہوتا ہے کہ اس کی حاجت شدیدہ ہوتی ہے، اس کی حاجت اور ضرورت بہت ہوتی ہے۔ اگر ہم پہلے امر کی طرف آ جائیں کہ علم کلام موضوع کے لحاظ سے اشرف ہے تو یہ بالکل ظاہری بات ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ علم کلام عقیدے کا علم ہے، اور علم کلام اور عقیدے کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے، اور اس کائنات میں سب سے اشرف ترین شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے۔ تو اس علم میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی متعلقہ مباحث مبوسنہ ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے بحث ہوتی اس وجہ سے یہ علم اشرف ترین ہے۔ آپ نے بعض متکلمین کے حوالوں کو دیکھا ہوگا اور ان کی باتوں کو دیکھا ہوگا کہ علم کلام کا موضوع توحید ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، توحید اور صفات دونوں، تو جب موضوع اتنا اشرف ہے تو یہ علم بھی اشرف ہے۔ اور اس علم کی شرافت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی دلائل مضبوط ہے، کیونکہ علم کلام کے اندر جن دلائل سے بحث ہوتی ہے وہ تین قسم کے ہیں۔ یا تو اس کا دلیل نص قطعی ہوتا ہے، قرآن کریم کے نصوص قطعیہ سے اس علم پر استدلال کیا جاتا ہے، اور نصوص قطعیہ ایک طرف تو اشرف بایمانہ کہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسری طرف اشرف بایمانہ کہ یہ قطعیات ہے، اس میں ظنیات کا دخل نہیں۔ تو جو علم قطعیات پر استوار ہو، جس علم کی عمارت قطعیات پر بنی ہوئی ہو، تو وہ علم نہایت مضبوط ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس علم کی دوسری دلیل خبر متواتر ہے، حدیث متواتر، اور خبر متواتر اور حدیث متواتر بھی مفید قطع ہے۔ آپ اکثر حضرات کو ذرا ہے ماشاءاللہ کہ خبر کے دو قسمیں، ایک خبر واحد ہے اور ایک خبر متواتر، خبر رسول۔ تو خبر متواتر وہ مفید قطع ہوتا ہے، اور خبر واحد مفید ظن ہوتا ہے۔ عقیدہ اصالتاً خبر واحد جو مفید ظنی ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدہ ہمیشہ جو ثابت ہوتا ہے وہ خبر متواتر سے ثابت ہوتا ہے جو قطعی ہوتا ہے۔ تو اس علم کی دوسری دلیل جس کے اوپر اس علم کا مدار ہے وہ خبر متواتر ہے، اور وہ مفید للقطع ہے۔ اور اگرچہ خبر واحد بھی بس اوقات اس علم میں کارآمد ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی جگہ ہے، اس کے اپنے محل ہے، اور اس محل پر انشاءاللہ آئندہ مستفیض بحث ہوگا۔ یہ تو صرف ابتدا ہے۔ اور تیسری دلیل جس پر علم کلام کی یہ عمارت کھڑی ہے وہ اجماع ہے، اور اجماع بھی قطعی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے اصول کے علماء کہتے ہیں، اصول فقہ کے، کہ علم کہ اجماع معصوم ہے، اور اجماع کی عصمت کی وجہ یہ ہے کہ اجماع اخبار متواترہ کے نتیجے میں منعقد ہوتی ہے، اور اتنے سارے علماء کے درمیان اور ان کے قول کی وجہ سے منعقد ہوتی ہے کہ اتنے سارے علماء گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا تجتمع امتی علی الضلال، میری امت ضلالت پر متفق نہیں ہوتی۔ اور اگرچہ یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ حدیث بذات خود تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہمارے شیوخ میں شیخ عبداللہ بن صدیق الغماری نے الابتہاج فی شرح المنہاج کتاب میں، جو منہاج کی تخریج ہے، اس میں اس کی اسانید پر بحث کیا ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے
کہ یہ حدیث لا تجتمع امتی علی الضلالہ یا ان جیسے کے الفاظ جو ہے یہ حدیث متواتر ہے اور اس کی اسانید تواتر تک پہنچی ہوئی، اور یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے اجماع کے لیے، تو اجماع بھی قطعی ہوا۔ خلاصہ یہ کہ علم کلام کے شرافت کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی تمام دلائل وہ قطعیات ہیں، اور وہ یا تو نصوص قطعیہ ہے یا خبر متواتر ہے اور یا اجماع، اس وجہ سے یہ علم اشرف ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بس اوقات علم کلام کی شرافت یا دوسرے علوم کی شرافت ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی علم کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے تو وہ اشرف بن جاتا ہے ضرورت کی وجہ سے۔ ایک قطر ہے، قطر آپ جانتے ہیں کہ 70-78 کلومیٹر کے درمیان والے حصے کو قطر کہتے ہیں، جب اس کی اقطار آتی ہے۔ اس قطر کے اندر مفسرین بھی ہیں، اس کے اندر محدثین بھی ہیں، اس کے اندر اصولین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، لیکن صرفین اور نحویین نہیں ہیں۔ تو علماء نے صاحب کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت اس قطر میں صرف اور نحو کی ضرورت اور ثواب بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف اور نحو کا علم نہ سیکھا جائے اور اس کو ضائع کیا جائے تو قرآن و حدیث ضائع ہونے کا خطرہ ہے، فقہ کی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس قطر کے اندر سب سے اشرف علم جو ہے وہ نحو۔ اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی آپ کو سناتا چلے۔ ہمارے ایک بہت فاضل شخصیت ہے، وہ ادب کا دورہ پڑھاتے ہیں، اور اس میں حماسہ، متنبی، سبع معلقہ، دیوان علی، قصید بردہ، قصید بانت سعاد، شمائل ترمذی پڑھاتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو ایک مرتبہ مجھے کہا کہ میں نے اس کو بہت سال پڑھایا، اب تفسیر پڑھانا چاہتا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ حضرت ایسا نہ کرے، تفسیر پڑھانے والے ماشاءاللہ بہت ہے اور بہت اچھی بات ہے، تفسیر تو ہمارا بنیادی مصدر ہے، لیکن تفسیر کی سمجھنے کے لیے ادب عربی کا سمجھنا بہت ضروری ہے، لہذا آپ اس پر ترکیز کریں۔ چند دنوں بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا، ہنس پڑے اور فرمانے لگے کہ آپ کے کہنے کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھے کہا کہ ادب کا دورہ پڑھایا کرو، اس سے پیچھے نہیں ہٹو، ادب کا دورہ ضرور پڑھایا کرو۔ تو فرمانے لگے آپ کی وہی بات صحیح ہے۔ تو شرافت علم ضرورت شدیدہ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ عقیدے کی سمجھنے کی ہے۔ عقیدہ تو بنیاد ہے، اگر آپ کو عقیدہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ آپ ایک رات میں 1000 نفلیں پڑھے اور آپ کا عقیدہ خراب ہے تو ان نفلوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اسی تناظر میں علامہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ایک بہت قیمتی بات مکتوبات امام ربانی میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے لیکن عمل میں تھوڑی بہت کمزوری ہے، تھوڑی بہت، زیادہ نہیں کہہ رہا۔ اور ایک طرف وہ عالم ہے جس کا عقیدہ غلط ہے اور عمل میں بہت آگے ہے۔ تو یہ عالم جو عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہے لیکن عمل کے لحاظ سے تھوڑی بہت کمزوری ہے، یہ ہزارہ درجے میں بہتر ہے اس عالم سے جس کا عقیدہ خراب ہے اور عمل میں بہت آگے۔ یہ مجدد الفسانی کا قول ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجدد الفسانی کتنا بڑا آدمی ہے۔ تو تصحیح العقیدہ اور صحیح عقیدے پر ترکیز کرنا یہ بہت بنیادی چیز ہے، بہت اہم ترین چیز ہے۔ تو ضرورت اور شرافت کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ضرورت علم کلام کی، اور خاص کر یہ ضرورت آج کے زمانے میں بہت بڑھ گئی۔ مغرب کی طرف سے ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں سب سے بنیادی حملہ ہمارے عقیدے کو ٹارگٹ بنانا ہے۔ پہلے تو عمل کو ٹارگٹ بناتے تھے، اب صرف عمل کو ٹارگٹ نہیں بناتے، اس کو بھی بناتے، لیکن بنیادی حملہ ہمارے عقیدے پر ہو رہا ہے۔ اور مغرب کا موقف یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کرو
اور جب یہ عقیدہ کمزور ہو جائے تو ان کے اندر رخنا پیدا ہو جائے گا، اور اس رکھنے کی وجہ سے تم ان کے اندر کام کر سکتے ہو. لہذا اگر مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط ہو تو ان کے خلاف یہ الغار کفر کی طرف سے بالکل نہیں ہو سکتا. اور علم کلام کی شرافت اور ضرورت جو ہے یہ تو دونوں لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی. دنیا کے لحاظ سے تو اس کی شرافت یہ ہے کہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی علم کلام کا ماہر ہے تو ان کی عزت اور احترام صرف عوام میں نہیں، علماء میں زیادہ ہوتی ہے. اور اصل عزت تو وہ ہے جو علماء کے درمیان. عوام تو آپ کو 10 منٹ میں 7 آسمان کے اوپر لے جاتے ہیں اور 10 منٹ کے اندر تحت الثری تک پہنچا دیتا ہے. ایسی باتیں ہیں نہیں. لیکن جس زمانے میں شرفاء، جس زمانے میں علماء، جس زمانے میں محققین، اولیاء، صلحاء آپ کے معتقد ہو، کیونکہ آپ کے عقیدے کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیاوی لحاظ سے بہت بڑی شرافت ہے. جو علماء عقیدے میں ماہر ہیں اس زمانے کے عقلاء نے بھی ان کو بہت بڑی اہمیت دی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی، جو اپنے زمانے کے معناز متکلم گزرے. تو بادشاہ وقت شاہ جہان کو اس کے بارے میں بہت فکر لگی ہوتی تھی اور ان کو بہت اہمیت دیتے تھے. اور شاہ جہان بادشاہ جانتے تھے کہ یہ آدمی بہت بڑا کام کا ہے، اس لیے ان کو کہا کہ آپ معاش کی فکر نہ کریں، معاش کی فکر آپ کی ہماری اوپر ہے، آپ صرف تصنیف، تعریف اور تدریس کریں. تو تاریخ نے لکھا ہے کہ کئی سینکڑوں جریب زمین، ایک جریب 4 کنال کا ہوتا ہے، یہ کہیے کہ کئی سینکڑوں ایکڑ زمین ان کے نام کر دی، گاؤں در گاؤں ان کے نام کر دی کہ ان سب کا راشن ان کے خزانے میں آئے گا تاکہ ان کو معاش کی فکر نہ ہو. اور ان کو کہا کہ آپ صرف کتابیں لکھیں. اور ان کے علم کے قدردانی کے لیے شاہ جہان بادشاہ نے 2 مرتبہ اس کو، حضرت کو، چاندی کے ساتھ تولا تھا. 2 مرتبہ چاندی کے ساتھ تولا تھا. ایک طرف ان کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف جو ہے نا چاندی کو رکھ دیتے، اور پھر اس کے بعد وہ چاندی ان کو ہدیہ کر دیتے. اور وہ کہتے کہ میں یہ چاندی یا اس کی قیمت آپ کو ایسی طریقے سے، عام طریقے سے بھی ہدیہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ طریقہ اختیار اس لیے کیا کہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائے، کہ لوگ سمجھیں کہ علماء کلام اور متکلمین کی عزت کس طرح کی جاتی ہے. تو دنیاوی شرافت تو یہ ہے. اخروی شرافت یہ ہے کہ جو آدمی علم کلام کا ماہر ہو وہ سیر فی اللہ اور سیر الی اللہ کرتا ہے، وہ اولیاء میں بن جاتا ہے، اور ان کا حشر گویا کہ ملائکہ کے ساتھ ہوگا، ملائکہ کے ساتھ میں ہوگا. اس وجہ سے اس علم کو دنیاوی شرافت بھی حاصل ہے اور اخروی بھی. کسی علم کی شرافت کے لیے میں نے 3 وجوہ کا ذکر کیا، یا تو اس کا موضوع اشرف ہوگا، یا تو اس کے دلائل اشرف ہوگی، یا اس کی ضرورت شدیدہ ہوگی. کسی علم کی شرافت کے لیے ان 3 وجہوں میں بیک وقت ایک وجہ کافی ہے. لیکن یہ حسن اتفاق کہیں کہ علم کلام میں بیک وقت یہ 3 وجوہ موجود ہیں. اس کا موضوع بھی اشرف ہے، اور اسی وقت میں اس کے دلائل بھی اشرف ہیں، اور اسی وقت میں اس کو ضرورت ہے دنیاوی بھی اخروی بھی، شرافت دنیاوی اخروی. اس وجہ سے یہ علم اشرف ترین. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں مدارس میں سب سے مظلوم کتاب عقائد کی ہے. اکثر کہتے ہیں کہ شرعقائد کی کوئی ضرورت نہیں. اکثر کہتے ہیں کہ شرعقائد کے اندر تو عقیدہ نہیں ہے، اس میں تو فلسفہ ہے. اکثر علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی عظیم عبقری شخصیت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے کہ شیعہ ہے. یہ سب بچوں کی کتابیں باتیں، یہ وہ بچے باتیں کرتے ہیں جو امام تفتزانی کی قد آور شخصیت سے بے خبر ہے. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو علم کلام کی اس وسیع ترین تصنیفی تعریفی میدان سے بے خبر ہے. اگر وہ متکلمین اشاعرہ اور متکلمین ماتریدیہ
کہ علوم کو صحیح طریقے سے مطالعہ کرے تو کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کرے گی. اور میں بذات خود سمجھتا ہوں یہ شرح اس فن کی ریٹ کی ہڈی ہے. جس طرح کی منطق کے اندر ہمارے ہاں شرح تہذیب ریٹ کی ہڈی ہے، اسی طرح شرح بھی ریٹ کی ہڈی ہے. اگر کوئی صاحب فن اس کو طلبہ کے سامنے پڑھائے تو میرے خیال میں بہت زیادہ ضرورت اس طالب علم کی پوری ہو جائے گی اور کمی ختم ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ استاذ کی علم کلام کے اوپر باہر سے مہارت اور شرح کے اوپر. میں ایک ساتھی کو کہتا ہوں یہ شرح وہ استاذ پڑھائے جن کا 30-35 کتابوں کا علم کلام کا مطالعہ، علم کلام کا دسترس ہو، معاصرانہ علم کلام پر بھی عبور ہو، اور جو تراثی علم کلام ہے پرانا اس پر بھی عبور ہو، تب وہ اس علم کے پڑھانے کا مستحق ہے. لیکن شوم قسمت ہے کہ ہمارے ہاں یہ کتاب وہ لوگ پڑھاتے ہیں جو اکثر خود بھی نہیں سمجھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خفترہ خفتکے کنت بیدار، جو خود سویا ہوا ہے آرام سے نیند کر رہا ہے تو دوسرے کو کس طرح اٹھائے گا. خفترہ خفتکے کنت بیدار. لہذا اس کتاب کی پڑھنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ جب ان سے علم کلام کے حوالے سے بات کریں آپ، کیونکہ علم کلام ایک ایسا علم ہے کہ یہ مخالف کی شہرت پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کے مین رگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ نہ ہلے اور نہ ہلنے کی کوشش کرے. تو چونکہ مخالفین کو پتہ ہے کہ علم کلام ایک خطرناک علم ہے، اس وجہ سے علم کلام کا نام بھی ان کے سامنے لو تو ان کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور کہتے ہیں اس علم کو ہم بدعت سمجھتے ہیں اور اس علم میں کے اندر ہم بحث ہی نہیں کرنا چاہتے. اور بحث نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس علم سے بھاگتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر علم کلام میں کوئی بحث ہم سے کرے تو ہمارے جو دھوکے ہیں وہ سب پکڑے جائیں گے، ہمارے جو غلط عقیدے ہیں وہ سب پکڑے جائیں گے، وہ بالکل واضح ہو جائیں گے. اس لیے علم کلام کی مخالفت میں وہ پہلے نمبر پر آتے ہیں. اور بعض لوگ تو علم کلام کے بغض میں اتنے آگے نکل گئے کہ علم کلام اور متکلمین پر قسم قسم خطرناک فتوے لگاتے ہیں. ایک مشہور عالم گزرے ہیں اور اس کا نام حروی ہے، ابو ذر الحروی، جس کو مجسمہ شیخ الاسلام کہتے ہیں. انہوں نے علم کلام کے رد میں مستقل 5 جلد لکھی ہے، ذم الکلام و اہلہ. اور اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اشاعرہ جو الحق ہے ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے، ان کا ذبیحہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی محقق عالم علم کلام پڑھے تو وہ مخالف کے شرح پر ہاتھ رکھ سکتا ہے اور اس کی چوری کو پکڑ سکتا ہے اور اس کی غلط عقیدے کا مدلل رد کر سکتا ہے. اس وجہ سے یہ لوگ علم کلام کے مخالف ہیں. لہذا ان سب باتوں کو اور گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے اس زمانے میں علم کلام کی اشد ترین ضرورت ہے اور اس علم میں مہارت حاصل کرنا اس وقت کی اشد ترین ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ساتھیوں اور اکابر کے مشورے سے ہم ہر سال ہم 8-10 دن کا یہ دورہ رکھتے ہیں. اس دورے میں آپ تمام علم کلام کا احتوا نہیں کر سکتے. یہ پہچان ہے، صرف مفتاح ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہم چابی دے دیتے ہیں، باقی مطالعہ اساتذہ محققین اساتذہ کی نگرانی آپ خود کر سکتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے. ہمارے کئی اکابر نے لکھا ہے کہ علم کلام رئیس العلوم، تمام علوم میں اس کو ریاست کا درجہ حاصل ہے. ان علماء میں خاص کر شیخ العلامہ الامام المتکلم عبدالعزیز الفرحاری رحمہ اللہ تعالی، جو شرقائد کے معناز شارح ہیں. میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ شرقائد کے بہت سارے شارحین ہیں. 2 شارحین ایسے ہیں کہ ان شارحین کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ایک شارح علامہ خیالی ہے اور دوسرا علامہ عبدالعزیز فرحاری ہے. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ دونوں نوعمری اور نوجوانی میں فوت ہوئے. چنانچہ علامہ خیالی کی عمر تقریباً 29 سال کی، اس طرح 32 سال.
اور علامہ عبدالعزیز فرہاری کی عمر بھی 30-32 سال تھی، اس عمر میں وہ فوت ہو گئے تھے. تو 30-32 سال کا تو نوجوان ہوتا ہے، بالکل چھوٹا. لیکن ان دونوں نے اس وقت میں جو کام کیا اس کی تو مثال ہی نہیں ہے. خاص کر علامہ عبدالعزیز فرہاری نے تو 70-80 تصانیف لکھی ہے. اور علامہ عبدالعزیز فرہاری کے زمانے میں یہ کوٹ ادو میں تھے، ملتان میں. ان کے ایک معاصر عالم ہیں ہندوستان میں، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 39 سال کی عمر پائی، وہ بھی کم عمر میں فوت ہوئے. اور انہوں نے اس کم عمر میں تقریباً 120 تصانیف لکھی. اور ہمارے اکابر میں حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر عبدالعزیز فرہاری دہلی اور ہندوستان میں ہوتے تھے تو یہ شاہ ولی اللہ کے درجے کے ہوتے تھے. کہتے یہ ملتان کا شاہ ولی اللہ ہے، اتنے بڑے علم کے مالک ہیں. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ علامہ عبدالعزیز فرہاری اور علامہ عبدالحی لکھنوی دونوں معاصر تھے، لیکن دونوں میں مابین امتیاز یہ ہے کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک نواب کو مسخر کیا تھا، نواب صدر یار جنگ. تو اگر یہ 10 صفحات بھی لکھتے تھے، تحریر کرتے تو وہ چھاپ دیتے. اس وجہ سے علامہ عبدالحی لکھنوی کی تمام کتابیں محفوظ ہیں اور چھپ چکی تھی اس زمانے میں، اگرچہ مطبعی کا کام تیز نہیں تھا چھاپنے. اور دوسری طرف علامہ عبدالعزیز فرہاری شیعوں کے درمیان تھے، روافظ کے درمیان تھے. تو انہوں نے اکثر قیمتی کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ چھپے نہیں، اکثر مخطوطات ہیں، کم ہی چھپے. علامہ عبدالعزیز فرہاری نے شرقائی کے کامیاب شرح لکھی ہے نبراس کے نام سے. نبراس شمع کو کہتے ہیں، شمع تاج کو. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو علوم ہے مقصودی علوم 2 قسم پر ہیں. پہلے بات یہ کی تھی، ایک مقصود ہے، ایک غیر مقصودی. غیر مقصودی تو وہ علوم ہے جو علوم عالیہ ہے، اعلیٰ کا درجہ رکھتے ہیں. مولانا عمر صاحب سمجھ رہے ہیں نا، جیسے کہ صرف ہے، جیسے کہ نحو ہے، جیسے کہ منطق ہے، جیسے کہ فلسفہ ہے، جیسے کہ علم وضع ہے، جیسے کہ علم الاستعارہ ہے، معانی ہے، بیان ہے، بدیع ہے. یہ اعلیٰ کا درجہ رکھتے ہیں. یہ اعلیٰ، یہ جسد ہے، کل ہے، اس کے ذریعے سے تم آگے پہنچ جاؤ گے. اور ایک وہ علوم ہے جو مقصودی ہے، علوم عالیہ عین کے ساتھ. وہ علوم عالیہ اور مقصود کا درجہ رکھتے ہیں. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو علوم مقصود ہے اس کے 6 قسم ہیں. پہلا قسم علم تفسیر ہے، اور دوسرا علم حدیث ہے. حدیث یعنی تفسیر میں تفسیر اور اصول تفسیر دونوں آ گئے، حدیث میں حدیث اور اصول حدیث دونوں آ گئے. اور تیسرا علم فقہ ہے، اور چوتھا علم مستقل شمار کیا ہے اصول فقہ. اور 5واں علم تصوف ہے، اور 6واں علم کلام ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ان 6 علوم میں سب سے جو ریاست کا درجہ رکھتا ہے اور رئیس العلوم کا نام اس کو دیا جاتا ہے وہ علم کلام. یہ بات انہوں نے لکھی ہے. یہ تو انہوں نے اجمال سے لکھا ہے، لیکن میں ان کے قول کی تھوڑی سی تفسیر کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیں، تفسیر کے اندر علم کلام اس لیے ریاست کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ رئیس ہے کہ مفسر سب سے زیادہ جو محتاج ہے وہ علم کلام کی طرف محتاج ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اکثر آیات عقیدے کے متعلق ہے. بلکہ علامہ ابو زاہد صفار رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، علامہ ترسوسی نے بھی یہ لکھا ہے، اور یہ بات سامنے آ جائے گی مقالے میں کہ قرآن کریم کے اندر 6000 سے اوپر آیات کریمہ ہے، اور اس میں 5000 آیات یہ عقیدے کے متعلق ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی یوں کہیے کہ 100% میں سے 80% آیات عقیدے کے متعلق ہے. یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے باز کرتے ہیں، یا وہ آیات کریمہ رسالت سے باز کرتے ہیں اور اس کے متعلقات سے، اور یا وہ آیات کریمہ آخرت کے عقیدے سے باز کرتے ہیں. تو تقریباً 5000 آیات کی عقائد کی ارد گرد ڈھونڈتے ہیں. اگر ایک مفسر قرآن کی تفسیر کرتا ہے
زبانی یا تحریراً اور وہ علم کلام کو نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان 5000 آیات کو نہیں سمجھتا. لہذا مفسر کو سب سے زیادہ ضرورت ہے علم کلام کے اندر مہارت. اگر وہ علم کلام کا ماہر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، وہ نقصان ہی کرے. اس وجہ سے بہت سارے علماء نے ان آیات کو اپنی تحقیق کا میدان بنایا ہے جن آیات کے ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو مجسمہ کا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا. اگر اس کے ظاہر پر عمل کیا جائے تو بندہ مجسم بن جاتا ہے. تو علماء اہل سنت والجماعت نے ان عقائد کو اپنے تحقیق کا میدان بنایا ہے. چنانچہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے دفع شبہ تشبیہ بیعقوف التنزیہ، اور اس میں فصول قائم کیے اور ان آیات کی تشریح کی ہے کہ اگر ان آیات کے ظاہر کو لیا جائے تو تقسیم لازم آئے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى. استوا کا ایک معنی جلوس ہے، اور جلوس تو جسم کا خاصہ ہے، اور اگر اللہ معاذ اللہ جسم بن جائے تو اللہ پر پناہ آئی. اللہ قدیم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تغیر کو مستلزم ہے، اور تغیر حدوث کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو پھر الرحمن علی العرش استوى اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ تو جس مفسر کا علم کلام کے اندر مہارت ہو وہ اس آیت کو احسن طریقے سے سمجھتا بھی اور سمجھا سکتا بھی. سمجھ آ رہی بات؟ یہ بات. اور دوسری کتاب امام رازی نے تاسیس التقدیس لکھی ہے، اور تاسیس التقدیس کے اندر انہوں نے ان آیات کریمہ کو لیا ہے کہ اگر ان آیات کے ظاہر پر، ظاہر عرفی پر عمل کیا جائے تو بندہ مجسم بن جاتا ہے. لہذا کلام عرب فصحا کے تناظر میں، کلام عرب فصحا کی روشنی میں ان آیات پر انہوں نے بحث کی ہے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ان آیات سے تقسیم لازم نہیں ہے. ان آیات کا مطلب یہ ہے. اور اسی طرح علامہ بدر الدین ابن جماع جو ابن قیم اور ذہبی رحمہم اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ایضاح الدلیل فی قطع حجج اہل التعطیل. اور اس کتاب کے اندر انہوں نے باقاعدہ ان آیات کو لیا ہے جس کی ظاہر سے تقسیم لازم آتا ہے، اس پر تفصیلی بحث کی. ان آیات کی ظاہر کو نہ لو، علم کلام کی روشنی میں اس کو سمجھو. ایک اور عالم ہیں مصر کے علامہ محمود صاحب سبکی، انہوں نے کتاب لکھی ہے اتحاف الکائنات ببیان مذہب السلف والخلف فی المتشابہات. وقیمت کتاب کیا نام ہے؟ اتحاف الکائنات ببیان مذہب السلف والخلف فی المتشابہات. اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے ان آیات کو لیا ہے کہ جس کے ظاہر پر اگر ظاہراً عرفاً پر عمل کیا جائے تو تقسیم لازم آئے گا. تو پھر ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ علم کلام کی روشنی میں انہوں نے اس کو سمجھایا. خلاصہ یہ ہے کہ مفسر علم کلام کی طرف محتاج ہے. یہ تو ان کتابوں کا ذکر تھا جو مستقلاً ان آیات پر لکھی گئی ہے. اگر ہم سلف کے زمانے سے لے کر الی یومنا ھذا اہل حق کی جو تفسیر بھی اٹھائے تو مفسر ایک طرف تو مفسر ہے، دوسری طرف متکلم ہوگا. سلف کے زمانے میں سب سے بڑی تفسیر امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، تفسیر ابن جریر کے نام سے. اور تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ کے جو مصنف ہیں امام ابن جریر طبری، ان کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے. خوب سمجھے، ان کی تفسیر ابن جریر طبری کو اٹھائیے، 30 جلدوں میں شائع شدہ ہے. ان آیات کو اٹھائیے جن آیات کے ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو تقسیم لازم آئے گا. انہوں نے احسن انداز سے علم کلام کی روشنی میں اس کی باقاعدہ تفسیر لکھی اور حل کیا. اسی طرح متقدمین کے زمانے میں ایک مایاناز تفسیر تعویلات اہل سنہ والجماعہ ہے. یہ امام الائمہ امام ابو منصور الماتریدی کی تفسیر ہے جو الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں پہنچی ہوئی اور قیمتی تفسیر ہے. امام ابو منصور امام الہدیٰ ابو منصور الماتریدی رحمہ اللہ کی وفات صحیح قول کے موافق 333 ہجری میں ہوئی ہے.
اور ان کی تفسیر بہت سارے مطابع سے چھپی ہے، لیکن سب سے بہترین نسخہ وہ ہے جو دار المیزان ترکی سے چھپا ہے 19 جلدوں میں، وہ سب سے اچھا نسخہ ہے۔ اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کی ہر آیت کے اندر علم کلام کی بات، کیونکہ خود آدمی متکلم ہے، تو ہر آیت کے اندر اس نے جو ہے نا علم کلام کے اوپر زبردست بات کی ہے، بہترین بات کی ہے۔ اس وجہ سے متقدمین کی تفسیر کو اگر ملاحظہ کرے تو اس کے اندر علم کلام، اس سے نیچے آ جائے تو جو تفسیر آپ اٹھائیں گے اس کے اندر علم کلام ہے۔ ہمارے ہاں جو بہترین تفاسیر میں شمار کی جاتی ہے ان میں سے ایک تفسیر آلوسی ہے، امام محمود آلوسی رحمہ اللہ کی تفسیر روح المعانی۔ اس کے اندر ہر جگہ علم کلام کی تحقیقات۔ خود علامہ آلوسی رحمہ اللہ ایک بہت معناز مفسر تھے اور متکلم تھے۔ آپ ابتدا کو اٹھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے انہوں نے اس بات کلام نفسی پر جو بات کی ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک تنبیہ کے حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ تفسیر آلوسی کے اندر مجسمہ یا حشویہ نے گڑبڑ کی کوشش کی ہے، اور یہ بات علامہ کوثری رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، کیونکہ علامہ آلوسی کے جو بیٹے تھے وہ غیر مقلد تھے یا غیر مقلد کی طرف مائل تھے، تو انہوں نے اپنے والد کی تفسیر میں بعض جگہ ان آیات کے اندر گڑبڑ کی ہے جو اہل سنت والجماعت اور مجسم کی معید اور مجسمہ کے خلاف ہے۔ لہذا علامہ زاہد کوثری نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ اگر اس نسخے کو دیکھ لیا جائے جس کو جب علامہ آلوسی نے لکھا اور اس وقت خلافت عثمانیہ کی سلطان عبد المجید کو خود ہدیہ کیا، تو سلطان عبد المجید کے خزانے میں اگر وہ نسخہ ہو اور وہ نسخہ چھاپ دیا جائے اور اس سے مقارنہ کیا جائے تو اس میں چیزیں نہیں ہوں گی۔ انہوں نے یہ گمان ظاہر کیا ہے، اور میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ علامہ آلوسی ایک اہل سنت کے محقق مفسر ہے اور اشعری ماتوریدی ہے، لیکن جب آپ ان کی تفسیر اس آیت کے نیچے دیکھیں گے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو وہاں سے صفحات در صفحات ابن ابی العز الحنفی کی شرح عقیدہ تحویہ سے اٹھائی اور اس کے اندر رکھی، اور ابن ابی العز الحنفی عقیدے میں مبتدع تھا، باقاعدہ اس نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ جو ابھی نیا نسخہ مؤسسہ رسالت چھپا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ، وہاں سے صفات در صفات ابن ابی العز کی اشارے سے اٹھائیے، ادھر پیسٹ کیا ہے، خود کوئی کلام بھی نہیں کیا۔ آپ مقارنہ کر کے دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ کوثری نے جو بات کی ہے وہ غلط نہیں ہے، صحیح۔ تو تفاسیر میں اہل حق کی تفسیروں میں روڑمانی اچھی ہے، اور ایک اور تفسیر ہے جو اس حوالے سے اس کو اگر عقدی تفسیر کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، عقیدی کے ترجمہ تفسیر مانا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، وہ امام فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے تفسیر کبیر۔ تفسیر کبیر بہترین تفاسیر میں سے، ابھی تک جو اس کے نسخے ہیں اس میں کوئی محقق نسخہ نہیں آیا، لیکن ابھی حال ہی میں داراللباب کی جو مالک ہے شیخ عبداللہ الخلوف حفظہ اللہ، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اس طرح ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور پوری تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا۔ خود وہ ماشاءاللہ عالم بھی ہے اور محقق بھی اور اہل حق میں سے ہیں، تو یہ نسخہ اگر تفسیر کبیر کا چھپ جائے تو اس میں ایک تو تخریج حدیث بھی ہوگی اور نئی نئی باتیں انشاءاللہ سامنے آ جائے گی۔ آپ کے مکتبے میں تفسیر کبیر نہیں ہے، آپ کا مکتبہ یقیناً ناقص ہے، آپ کا مکتبہ ناقص۔ تو عقیدے کے حوالے سے تفسیر کبیر نے جو عقیدے کی خدمت کی اس کی مثال نہیں ہے۔ اب بعض آیات کو اٹھائیں، اس کی تفسیر دیکھیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے نیچے اتنی زبردست تفسیر علم کلام کی اور صفات کی ہے کہ مستقل ایک رسالہ بن سکتا ہے، الگ ایک کتاب بن سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے تفسیر کبیر کا ایک بہت بڑا مثبت کردار ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر مدارک امام حافظ الدین ابو البرکات النصفی رحمہ اللہ کی تفسیر بہترین تفسیر ہے۔ اچھا، جن حضرات کا میں نے نام لیا، ایک طرف اگرچہ یہ مفسر تھے، دوسری طرف ماہر متکلم بھی تھے، تو ان کا ہر ایک کا علم کلام کے اندر کتاب ہے۔
علامہ علوسی کو لے لے، اور ابن جریر طبری کو لے لے، ابن جریر طبری کی بھی کتاب ہے، اور امام ابو منصور الماتوریدی تعویلات اہل سنہ، ان کے تو 20 کتابیں ہیں اور کئی چھپے بھی ہیں. اور ان سے نیچے آ گئے جو دوسری عدالات ہیں، مثلا امام راضی نے تو علم کلام میں اتنا بڑا سا چوڑا ہے، تاسیس التقدیس کو دیکھے، المطالب العالیہ 9 جلد کو ابھی 11 جلد میں چھپ گئی علم کلام کے اندر، المطالب العالیہ امام راضی، اور المعالم فی اصول الدین، اور الخمسون فی اصول الدین، اور محصل افکار المتقدمین والمتاخرین، اور المباحث المشرقیہ، اور دیگر کتابیں جو علم کلام اور فلسفہ کے اندر انہوں نے لکھی ہے. وہ اس علم میں شاہ سوار کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس علم کے قمے پر سوار ہیں، چوٹی پر سوار. امام ابو البرکات نصفی نے ایک طرف تو تفسیری نصفی لکھی ہے، تو دوسری طرف انہوں نے علم کلام میں باقاعدہ کتابیں لکھی. انہوں نے ایک متن لکھا عمدۃ العقائد، اور پھر خود اس کی شرح بھی لکھی الاعتماد فی الاعتقاد، جو ہمارے یہاں چھپی بھی ہے. تو متن بھی خود لکھا، شرح بھی خود لکھی، علم کلام کے اندر ماہر، انہوں نے جا کر تفسیر مدارک لکھی. امام ابو سعود رحمہ اللہ کی تفسیر ابی سعود جو ہے بہترین تفسیر ہے، اور امام ابو سعود رحمہ اللہ نے اس تفسیر کے اندر علم کلام کو لکیر کے اندر جو ہے نا پرویا ہے. اگر آپ چاہیں کہ میں علم کلام سے استفادہ کرو تو تفسیر ابی سعود کو ضرور مطالعہ کریں. امام قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی تفسیر کو اٹھائیے، تفسیر بیضاوی جو اپنے وقت کے تفاسیر میں بہترین تفسیر ہے، اس جیسے تفسیر میں نہیں رہی. اور ایسی اہم اور زبردست تفسیر ہے نا، ایک پتی کی بات آپ حضرات کو بتاتا ہوں. خلافت عثمانیہ کا نام آپ نے سنا ہو. خلافت عثمانیہ میں سب سے جو بڑا مدرسہ تھا جو شیخ محمد الفاتح نے بنایا تھا استنبول میں، اب بھی ہے جامع محمد الفاتح. اس میں استاذ بننا آسان بات نہیں. تو خلافت عثمانیہ کے دور میں جب کوئی عالم کہتا کہ میں اس میں استاذ بننا چاہتا ہوں، تو پہلے تو ان کی اہلیت اور فراغت کو چیک کیا جاتا تھا. جب اس پر پورا اترتا تھا تو پھر اس کو بلاتا تھا، اور 15 علماء بیٹھتے تھے، بڑے بڑے محققین، اور اس مدرس کے ہاتھ میں تفسیری بیضاوی تمایا جاتا تھا کہ اس کو مطالعہ کرو، پھر جہاں سے آپ کا جی چاہے وہاں سے تقریر شروع کرو، پڑھاؤ، جیسے کہ ہم آپ کے سامنے طلبہ آئے. اور یہ 15 محققین بیٹھے ہوتے تھے بڑے بڑے. تو وہ تفسیری بیضاوی کا مطالعہ پہلے کرتا تھا، کئی گھنٹے درمیان میں بیٹھ جاتا، تو ایک جگہ کو پڑھتا، اس پر اس کی تقریر کرتا، اس کے اوپر جو اعتراضات تھے اس کے جوابات دیتا. یہ ایک صفحہ کم از کم ہوتا تھا. پھر وہ علماء کو کہتے کہ آپ کی تقریر مکمل ہو گئی. اس نے کہا پہلا جو محقق بیٹھا ہوتا وہ کہتا کہ آپ کی اس تقریر پر پہلا اعتراض یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، پانچواں یہ ہے. آپ ہر اعتراض کا جواب دیں. تو اگر وہ ان اعتراضات کے جوابات میں کامیاب ہوتا تو دوسرا مدرس شروع ہو جاتا کہ آپ کی اس تقریر پر پہلا اعتراض یہ ہے، دوسرا یہ ہے، یعنی علم کلام کی روشنی میں یہ اعتراض پڑتا ہے، صرف و نحو کی روشنی میں یہ اعتراض پڑتا ہے، علم بلاغت کی روشنی میں یہ اعتراض پڑتا ہے، علم الاستعارہ کی روشنی میں یہ اعتراض پڑتا ہے، علم الوضع کی روشنی میں یہ اعتراض، فلسفہ کی روشنی میں یہ اعتراض. ان کے جوابات تو وہاں سے نکلنا آسان بات تو نہیں تھی نا. پھر بھی وہ جو مدرسین بیٹھتے تھے وہ بھی ویسے گپ شپ نہیں تھے. اس امتحان کے لیے اپلائی کرنے والا بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوتا تھا، تو وہ ان کے اعتراضات دیتا. پھر تیسرا مدرس ان کے اوپر اعتراضات کرتا جو ممتحن ہوتا تھا. تو 15 ممتحنین کی امتحان میں اگر وہ پاس ہو جاتا تو ان کو کہا جاتا کہ یہ اس کے مستحق ہے کہ جامع محمد الفاتح میں اس کو مدرس بنا دیا جائے. آج کل کہتے ہیں یار اس تفسیر بیضاوی کی کیا حیثیت ہے، صحابیہ میں اس سے نکالو. تفسیر بیضاوی ہے، مدرس کے اگر علم کو معلوم کرنا ہے تفسیر بیضاوی کے ذریعے سے معلوم کرو. تو امام بیضاوی رحمہ اللہ ایک طرف تو مفسر ہے لیکن دوسری طرف وہ مایہ ناز متکلم ہے. توالی الانوار ان کی کتاب ہے.
اور مصباح الروح فی اصول الدین ان کی کتاب ہے، اور علم کلام میں دیگر کتابیں بھی امام بیضاوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو میری بات کا خلاصہ ہے کہ مفسر علم کلام کی طرف محتاج ہے۔ علم کلام کے مخالفت میں سب سے جو بہترین تفسیر ہے علم کلام کے مخالفت میں وہ تفسیر کشاف ہے۔ اس وجہ سے محققین کہتے ہیں کہ معتزلہ کے تراث میں، اہل بدعت کے تراث میں کوئی بھی کتاب باقی نہیں رہی سوائے تفسیر کشاف، اور اتنی قیمتی تفسیر ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ بلاغت کے حوالے سے اس نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ کسی اور مفسر نے نہیں اٹھائے، اور بات کہ ہمارے سب مفسرین اسی تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ کچھ نے اختصارات کیا، کچھ نے استفادہ کیا، کچھ نے شروح لکھے، کچھ نے حواشی لکھے۔ تفسیر کشاف اس وجہ سے تو کہا جاتا ہے لولا الزمخشری لبقی القرآن بکرا، لولا الزمخشری لبقی القرآن بکرا، اگر زمخشری نہ ہوتا تو قرآن بند رہ جاتا۔ قرآن کی اگر خوشبو کو کھولا ہے، قرآن کے اگر حسن کو کھولا ہے وہ زمخشری بغیر بات۔ علامہ نرشا کشمیر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک تو وہ معانی ہے اور بلاغت ہیں جو ہم مختصر المعانی اور مطول میں پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے قواعد ایسے ہیں علم بلاغت کی اور معنی کی کہ وہ ان کتابوں میں نہیں ہے، وہ تفسیر کشاف کے اندر ہے۔ لہذا ایک فادر کی ضرورت ہے کہ وہ تفسیر کشاف سے تتبع کر کے ایسے نئی قواعد بلاغت کے نکالے جو نہ مطول کے اندر ہے نہ مختصر المعانی کے اندر ہے۔ اس کی ضرورت بھی بات ہے، انہیں تفسیر کشاف لکھی اور ہمارے خلاف زبردست بمباری۔ جب وہ بات کرتے ہیں عقیدی کسی مسئلے کا تو ہمارے بارے میں کہتے ہیں قال اہل البدع، ہم آپ کو اہل بدعت کہتے ہیں، اور جب اپنی بات کرتے ہیں قال اہل التوحید والعدل، اپنے بارے میں کہتے ہیں قال اہل التوحید والعدل۔ آج کل بھی بہت سارے اپنے آپ کو اہل التوحید کہتے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ اس نے تفسیر لکھی اور بات کی تفاسیر پر بادشاہی کی پڑھا ہے۔ اس طرح بات کی مفسرین نے ساتھ میں تھے جو استفادہ کی اس کی مثال نہیں، لیکن یہ استفادہ مقید تھا۔ جہاں جہاں بھی عقیدے کے لحاظ سے اس نے زیغ الضلال کی راہ کو اختیار کیا، بات کے احناف مفسرین نے اگرچہ ان سے اچھے اور قیمت نکتے دی لیکن اس کی زیغ الضلال پر کل تنقید کی، نہیں چھوڑا اس کو۔ چنانچہ تفسیر کشاف کے اوپر باقاعدہ شرح لکھی 17 جلدوں کے اندر امام طیبی رحمہ اللہ نے، اور اس کا نام رکھا فتوح الغیب۔ اور فتوح الغیب کے اندر علامہ طیبی 17 جلد میں وزارت الاوقاف دوین شافعی جائزۃ الدوی الدولی بہترین تفسیر ہے میرے پاس، یہ 17 جلد کے اندر لکھی ہے، اور یہ مستقل حاشیہ ہے تفسیر کشاف کے اوپر، اور یہ حاشیہ کامیاب ترین حاشیہ۔ بات کی محشین نے اس سے بہت استفادہ کیا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے تفسیر کشاف کے اوپر حاشیہ لکھا، اسی سے استفادہ کیا، طیبی کے حاشیہ سے۔ علامہ کوشچی زادہ نے کشاف کے اوپر حاشیہ لکھا، اسی سے استفادہ کیا۔ علامہ میر سعید شریف جرجانی نے حاشیہ لکھا، طیبی کے حاشیے سے استفادہ کیا، اور یہ طیبی کا حاشیہ فتوح الغیب تفسیر کشاف کا 17 جلدوں کے اندر چھپا ہے۔ اور یہ کامیاب اس لیے ہے کہ بیک وقت علامہ طیبی محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، بلاغی بھی ہیں، یعنی معنی بھی ماہر ہیں، اور اسی طرح ساتھ متکلم بھی علم کلام کے اندر بھی ماہر ہیں۔ تو کسی علم میں بھی اگر دماغ سے چوک ہوئی ہے، کوئی بڑی بری بات ہوئی ہے تو انہوں نے پکڑا ہے، خاص علم کلام کی باتوں میں جہاں بھی انہوں نے اہل سنت کے خلاف بات کی حاشیے میں انہوں نے اس کی پکڑ کی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر کشاف کے اندر
علم کلام کے حوالے سے اہل سنت کے خلاف جو باتیں امام جلال اللہ زمخشری نے کی ہیں، علامہ اسکندرانی رحمہ اللہ، ابن المنیر الاسکندرانی نے اس کے اوپر رد لکھا ہے. اسی طرح علامہ سکونی نے 3 جلدوں کے اندر کتاب التمیز فی رد علی کشاف کتاب لکھی اور ان کے غلط عقیدے کا رد کیا ہے. اور خود امام بیضاوی رحمہ اللہ کے مصادر میں تفسیر کشاف شامل ہے. بیضاوی کے مصادر میں تفسیر کشاف شامل ہے، لیکن جہاں بھی اعتزال کا مسئلہ آتا ہے تو تفسیر بیضاوی اس کے اوپر مناقشہ کرتا ہے، رد کرتا ہے. تو اگر یہ علماء علم کلام کے ماہر نہ ہوتے تو کیا کشاف کے ردود کے سامنے ٹھہر سکتے تھے؟ کبھی نہیں. تفسیر مدارک علامہ حافظ الدین ابو البرکات نصفی کی تفسیر، یہ کشاف کا کامیاب اختصار ہے. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، تفسیر کشاف کا کامیاب اختصار ہے. لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت ماتریدیہ کا، معتزلہ کا عقیدہ بیان نہیں کرتے. یاد رکھیں، لیکن انہوں نے مناقشے کا راہ طے نہیں کیا، انہوں نے اختصار سے کام لیا، جیسا کہ فتح الغیب اور بیضاوی نے مناقشے کا راہ اختیار کیا، کیونکہ مشکل ہوتا ہے، تفسیر بھی طویل ہو جاتا ہے. انہوں نے بس سادہ راستہ اختیار کیا، جہاں بھی معتزلہ کا عقیدہ آتا ہے وہاں معتزلہ کے عقیدے کو ہٹایا ہے، اہل سنت کے عقیدے کو رکھا ہے بغیر مناقشے. اور اسی طرح تفسیر کشاف کے ایک اور اختصار ہے، علامہ ابن جزئی الغرناطی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. علامہ ابن جزئی الغرناطی، اور ان کی تفسیر کا نام ہے التسہیل لعلوم التنزیل. اور انہوں نے بھی اختصار کیا تفسیر کشاف سے، لیکن جہاں بھی اعتدال کا عقیدہ آتا ہے وہاں اس کو اڑایا ہے اور اس جگہ اہل سنت والجماعت اشاعرہ کا عقیدے کو رکھا ہے. تو اب حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مفسر کے لیے علم کلام کے اندر مہارت یہ فرض عین کے درجے میں. اگر وہ ان چیزوں میں مہارت نہیں رکھتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اسے بہت بڑا نقصان ہوگا. لہذا اور نزدیک زمانے میں آ جائیے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے 911 ہجری میں علامہ سیوطی کی وفات ہوئی ہے اور تفسیر جلائل ہمارے تفسیر نظام میں داخل ہے. آپ جہاں بھی علم کلام کے مسئلے کے اٹھائیں گے وہاں علامہ سیوطی اور علامہ محلی نے بہترین تفسیر کی ہے جہاں بھی. اور اگر آپ کے استاد اور مدرس ماہر مدرس ہو تو پھر تو بات بھی کیا کہیں گے. وہ اس پر جو روشنی ڈالتا ہے اس کی مثال ہی نہیں. اس وجہ سے مفسر کے لیے علم کلام کے اندر مہارت بہت ضروری ہے، اور جو مفسر علم کلام میں مہارت نہیں رکھتا وہ کم از کم ان 5000 آیات کی تفسیر کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. ایک فرقہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ 40 دن میں قرآن پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے صرف نہ ہو اور ان علوم کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اور نہ کلام اور دوسرے علوم کی ضرورت ہے. یہ ان کی یہ کہیے کہ ایک بولا پن ہے. علم کلام، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ کے بغیر آدمی قرآن میں نہیں چل سکتا. علوم عالیہ صرف نحو کے بغیر بلکہ معقولات کے بغیر بھی آدمی قرآن کے اندر نہیں چل سکتا. کیونکہ بہت سارے آیات منطق اور معقولات کے ذریعے ہی حل ہوئے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک مولوی آیا، مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے ایک اشکال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ایسی آیت ہے نا کہ زمین کے مالک عبادی صالحین ہوں گے. تو یہ کیسا آیات ہے؟ اس وقت تو دنیا کا مالک کفر ہے، زمین کا مالک تو کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے مالک مسلمان اور عبادی صالحین ہوں گے. تو حضرت تھانوی نے بہت عجیب جواب دیا. حضرت تھانوی نے کہا کہ مولوی صاحب یہ قضیہ مطلقہ عام دائمہ مطلقہ نہیں ہے، یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے. کیا فرمایا؟ یہ قضیہ دائمہ مطلقہ نہیں ہے بلکہ مطلقہ عامہ ہے.
قضیہ دائمہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ میں فرق یہ ہے کہ دائمہ مطلقہ میں محمول موضوع کے لیے الدوام ثابت ہوتا ہے قضیہ مطلقہ عامہ میں، دائمہ مطلقہ میں، اور قضیہ مطلقہ عامہ میں موضوع محمول موضوع کے لیے فی وقت ما ثابت ہوتا ہے. تو یہ جو قضیہ ہے یہ دائمہ مطلقہ نہیں ہے بلکہ مطلقہ عامہ، کیونکہ دائمہ مطلقہ میں محمول موضوع کے لیے دوام ثابت ہوتا ہے اور مطلقہ عامہ میں محمول موضوع کے لیے فی وقت ما ثابت ہوتا ہے. تو ان الارض یرثها عبادی الصالحون یہ ثابت ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے وقت، اور سکندر ذوالقرنین کے وقت میں ثابت ہوا ہے. بس یہ کافی محمول موضوع کے لیے فی وقت ما ثابت ہو گیا اور یہی مطلقہ عامہ ہے. تو یہ دائمہ مطلقہ نہیں، مطلقہ عامہ ہے. تو مولی صاحب سمجھ گئے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ سب علوم ہے، اور خاص کر علم کلام کے بغیر مفسر نہیں چل سکتا. دوسرا علم ہے تفسیر سے نیچے آ جاؤ حدیث کے اندر. حدیث علم کلام کی طرف محتاج ہے، اور اگر حدیث بہت سارے حدیث ایسے ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے اور ان کے ظاہر پر عمل کیا جائے تو بندہ تقسیم کی گاڑی میں گر سکتا ہے اور گرنے کا قوی خطرہ ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے جیسا پیدا کیا اپنی صورت پر. تو کیا اللہ کی صورت ہے؟ اور اگر اللہ کی صورت اور شکل ہے تو یہ تو حادث کی نشانی ہے. تو کیا اللہ پر بنائی؟ اور یہ تو مشابہت ہوا مخلوق کے ساتھ، جب مخلوق کی بھی صورت ہے اور اللہ کی بھی شکل اور صورت ہے. تو اس آیت کے ساتھ کیا کریں گے؟ لیس کمثلہ شیء. ایک حدیث میں آتا ہے ينزل اللہ تعالی کل لیلہ فی ثلث الاخیر الی سماء الدنیا کما قال. اللہ نزول کرتے ہیں. نزول تو انتقال من موضع عارض الی سافل کو کہتے ہیں، اور نزول تو جسم کا خاصہ ہے. تو کیا اللہ جسم ہے؟ تو ان احادیث کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کو اگر سیکھنا چاہو تو علم کلام پڑھنے کی اشد ضرورت ہے. اس وجہ سے ایک تو مستقل حضرات محدثین نے ایسے احادیث کے حل پر کتابیں لکھی ہیں. میں نے 3 کتابیں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں، وہی 3 کتابیں ان کے یہاں اس قسم میں بھی چلتی ہے. دفع شبہ التشبیہ بحکم التنزیل ابن جوزی کی. ابن جوزی نے اپنی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک ان آیات پر کلام کیا جن آیات کے ظاہر سے تقسیم لازمات ہیں، ان پر کلام کیا، اور دوسرا پھر 60 احادیث پر کلام کیا. ان 60 احادیث میں ایسا کلام کیا کہ اگر ان احادیث کے ظاہر پر عمل کرو تو تقسیم لازم آئے، اور اگر ان احادیث کی تحقیقاً سمجھو ان کو تو پھر تقسیم لازم نہیں آتی. اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، جزوی مثال. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اور ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت جیسا صورت عطا کیا. تو اگر اس کے ظاہر کو دیکھ لیا جائے تقسیم ہے. تو امام ابن جوزی نے دفع شبہ التشبیہ میں لکھا ہے کہ یہ جو ضمیر ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اس ضمیر کے اندر 3 احتمالات ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ قریب کی طرف راجع ہے اور وہ آدم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آدم کو اسی صورت میں پیدا کیا. تو یہ اصل میں پیشنگوئی ہے. بعض مخالفین کے عقیدے پر رد ہے، جیسے کہ ڈارون کے نظریے پر. ڈارون نے کہا ہے کہ آدمی کروڑوں سال پہلے بندر کی شکل میں تھا، قردہ تھا، اور بعد میں انسان کی شکل محول ہو گیا. پہلے یہ بندر تھا. ڈارون کے نزدیک یہ تمام انسان بندر کے بچے. یہ نظریہ غلط ہے، اور آج کل سائنس نے بھی اس کو رد کیا ہے. لیکن ڈارون نے یہ نظریہ لاپا ہے اور یہ نظریہ لکھا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے بطور پیشنگوئی اس بات کی رد کی کہ سب سے پہلا انسان آدم ہے. وخلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی ہی صورت میں پیدا کیا، بندر کی صورت میں نہیں. یہ ڈارون پر رد ہوا. اور یہ ضمیر راجع ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اور معنی یہ ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات جیسا پیدا کیا.
یعنی اللہ تعالیٰ کا صفت علم ہے تو علم اس کو بھی دیا. اللہ تعالیٰ کا صفت صبر ہے، صبر اس کو بھی دیا. اللہ تعالیٰ کی صفت حلم ہے، حلم اس کو بھی دیا. اللہ تعالیٰ کا صفت جو ہے نا کلام ہے، اس کو بھی کلام دیا. کوئی نہیں بات کرنا انسان کا خاصہ ہے، اظہار معافی ضمیر کرنا. لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، بندہ کا علم حادث ہے. اللہ کا قدرت قدیم ہے، بندے کا حادث ہے. اللہ کا کلام قدیم ہے اور بندے کا کلام حادث ہے. تو خلق اللہ آدم علی صورتہ، صورت سے مراد صفت ہے. خلق اللہ آدم علی صفاتہ، یہ دوسرا معنی ہے. اور تیسرا معنی وہ ہے جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا مستد احمد کے تفصیلی روایت سے متعین کیا ہے. جیسا میں حدیث بخاری شریف کے اندر اختصار کے ساتھ آیا ہے اور مشکات میں بھی اختصار کے ساتھ آیا ہے. تفصیلاً یہ حدیث مستد احمد کے اندر موجود ہے اور وہاں تفصیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک راستے پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا اور اس کو گالیاں دے رہا تھا اور گالیوں میں کہہ رہا تھا کہ قبح اللہ وجہک ووجہ من اشبہ وجہک، اللہ ستیہ ناش کرے تیرے چہرے کا اور اس کے چہرے کا کہ تیرے چہرے کی طرح ہو. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسی خطرناک گالی مت دو کیونکہ خلق اللہ آدم علی صورتی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس آدمی جیسی صورت کے ساتھ بنایا. تو اگر تم یہ گالی دیتے ہو کہ خلق اللہ کہ قبح اللہ وجہک ووجہ من اشبہ وجہک، حقیقت میں آدم علیہ السلام کو گالی کہ اس آدمی کا چہرہ کا بھی ستیہ ناش ہو جو آپ کے چہرے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. تو ایک آدم علیہ السلام کو گالی تم نے دی اور اس کے توسط میں تمام انبیاء کرام کو گالی دی تو اس کو منع کیا. تو خلق اللہ آدم علی صورتی، اس حدیث کا مطلب یہ ہے. یہ ایک مثال میں نے پیش کی. اسی طرح دوسری کتاب اساس التقدیس سے امام راضی نے ان احادیث کو لیا ہے جن احادیث کے اندر اگر ظاہر کے اوپر عمل کیا جائے تو تشریح لازم ہے. اور اسی طرح ایضاح الدلیل فی قطع حجج اہل تعطیل کے اندر بدر بن جماع نے ان احادیث کو لیا کہ اگر ان احادیث کے ظاہر پر عمل کیا جائے تو تصحیح لازم آئے. تو ہماری بات یہ بات اس لیے احادیث کو سمجھنے کے لیے علم کلام کا پڑھنا فرض ہے علماء کے لیے. اور اگر ہم احادیث کی تفصیلی شروحات کو لیں تو احادیث کی کتب کے وہ شروحات کامیاب ہیں جن شروحات کی مصنفین بیک وقت محدث ہو اور دوسری طرف ہو متکلم. اس کی ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں. اس کی مثال ہے فتح الباری اما فی صحیح البخاری. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی کامیاب ترین شرح ہے. اس شرح کو اٹھائیے اور جہاں بھی علم کلام کا مسئلہ حدیث میں آ جائے پھر حافظ کو دیکھیں کہ کیسا وہ برستا ہے اور کیسے زبردست انداز سے وہ تفسیر کرتے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آدمی کتنا بڑا متکلم ہے. علامہ بدر الدین عینی کی شرح عمدۃ القاری اما فی صحیح البخاری اٹھائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا متکلم ہے. جہاں جہاں بھی حدیث میں کوئی مسئلہ آیا ہے انہوں نے احسن طریقے سے حل کیا ہے عمدۃ القاری کے اندر. مسلم شریف کی سب سے کامیاب شرح سلف میں امام نووی کی شرح ہے. سب سے کامیاب شرح، بہترین شرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. اس کو اٹھائیے اور ان احادیث کو دے کے جن کے اندر صفات کی بحث ہے اس کی کیفی شرح کی ہے، اس کی مثالیں لی ہیں. علامہ قرطبی کی شرح ہے المعلم یا اکمال المعلم، اس کو اٹھائیے. انہوں نے مسلم شریف کے حدیث پر کس طرح فاضلانہ متکلمانہ بحث کی ہے، بندہ کو اس سے پتہ چلتا ہے. معاصرین میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور زمانہ متکلم تھے. ان کی شرح فتح الملہم اٹھائیے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ علم کلام کے حوالے سے انہوں نے کتنا فاضلانہ بحث کیا ہے اور کتنی بہترین بحث کی.
اور اس کے علاوہ جتنے بھی شروع ہیں وہ شروع کامیاب ہیں جن کے مصنفین بیک وقت اگر محدث ہو تو ساتھ ساتھ متکلم بھی ہو. تو محدث کے لیے علم کلام کے اندر مہارت بہت ضروری ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی حدیث کی عقیدے کی کتاب لکھنا چاہے وہ فتح الباری سے لکھ سکتا ہے. فتح الباری کے اوپر بہت کام ہوئے. اب ایک کام ہوئے موجم فقہ فتح الباری. فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے جو فقہ کے مسائل اٹھائے اس کا موجم بنایا قرآن تحقیق کے طریقے سے. میں کہتا ہوں اگر کوئی یہ کام کرے موجم علم کلام فتح الباری تو بہترین کام ہے. ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. معجم علم کلام عمدۃ القاری یہ کام ابھی تک نہیں ہوا. ان کتابوں کے اندر علم کلام کے جو مسائل ہیں سینکڑوں کے تعداد میں اس سے مستقل ایک کتاب بن سکتی ہے 2-3 جلد. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بات ہے اس کی ضرورت ہے کہ اس پر کام کیا جائے. تو ایک محدث علم کلام کی طرف نہایت محتاج ہے اور علم کلام کے بغیر ایک لفظ بھی وہ نہیں لکھ سکتا حدیث کے لیے. آگے چلیے تیسرا علم الفقہ. تو فقیہ کے علم کلام کے اندر تو مہارت بہت ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہ کے بعض کتابوں میں فقہ حنفی کے بعض کتابوں میں ابتداء کتاب الطہارت سے نہیں ہوتی بلکہ کتاب العقائد سے ہوتی ہے. اور بلکہ فقہ مذاہب اربعہ میں فقہ مالکیہ کی ہر کتاب کی ابتداء کتاب الطہارت سے نہیں ہوتی. ہر کتاب کی ابتداء کتاب العقیدہ سے ہوتی ہے. طالب علم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو اس کے بعد فقہ پڑھو. ہمارے یہاں تو بعض کتابوں میں یہ ترتیب ہے لیکن ان کے یہاں یہ ترتیب ہر کتاب میں ہے. اور ہمارے ہاں فتاووں میں ہر کتاب میں یہ ترتیب ہے. آپ کے یہاں جو بھی فتاوہ اٹھائے امداد الفتاوہ اٹھائے فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھائے فتاوی زکریا اٹھائے فتاوی محمودیہ اٹھائے اس میں پہلی کتاب کیا ہوتی ہے؟ کتاب العقائد. یہ پہلی کتاب جو کتاب العقائد ہے یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ عقیدہ پڑھنا کتنا ضروری ہے اور عقیدے پڑھنے کی کتنی بڑی ضرورت ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بخوبی. لہذا فقیہ کی علم کلام میں مہارت ضروری ہے بلکہ اس زمانے میں تو اور ضرورت بڑھ گئی ہے کیونکہ اکثر فتاوی جات جو ہمارے مفتین حضرات کو آتے ہیں وہ علم کلام ہی کے حوالے سے آتے ہیں. اس تناظر میں ایک بات عرض کر لوں کہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے مقتدر ادارے سے مجھے فون آیا کہ آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا حضرت فرمائیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بس اوقات بلکہ اکثر علم کلام کے متعلق استفتاء آ جاتی ہے تو فقہ کے حوالے سے تو مسئلہ میں چابیاں مل جاتا ہے. اس کے لیے کیا کریں عقائد کے حوالے سے؟ تو میں نے کہا کہ عقائد کی 2-3 کتابیں پڑھائی کریں اور پھر نام بھی لیا. پھر انہوں نے مطالعے کے لیے نبراس کو لازم قرار دیا. تو اس وقت جامع میں متخصصین کے لیے نبراس کا مطالعہ کرنا فرض عین ہے تاکہ علم کلام کا کوئی مسئلہ آ جائے تو کم از کم شدھ بدھ حاصل ہو اور یہ طالب علم کلام کے مسئلے کا جواب دے سکے. کئی بڑے بڑے دکور الافتاء سے مجھے فون آتے ہیں ہمارے پاس استفتاء آئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کی رائے چاہیے. تو اس سے اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ علم کلام کی دوری کی وجہ سے ہمارے اچھے دارالافتاء سے غلط فتوے نکل جاتے ہیں اور ایسے جامعات سے اور ایسے قطعاور جامعات سے کہ نام لینا مجھے گوارا نہیں. ایک مشہور دارالافتاء ہے مشہور جامع ہے بہت بڑا. ان کے پاس یہ فتویٰ بھیجا گیا کہ اللہ کے اوپر شخص کا اطلاق ہو سکتے ہیں نہیں. انہوں نے جواب دیا کہ ہاں شخص کا اطلاق ہو سکتا ہے کیونکہ موجود کو کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے تمام علم کلام کی کتابوں کے مخالف ہے بات. حافظ ابن حجر نے بھی کتاب التوحید بھی اس پر لکھا ہے کہ شخص کہتے ہیں ارتفاع الجسم کو. شخص فلان اس کا جسم کھڑا ہوا تو لفظ شخص جسم کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے اوپر شخص کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے لا شخص اغیر من اللہ تو اس میں بعض حضرات نے کہا کہ یہ بمعنی لا احد اغیر من اللہ ہے. لا احد اغیر من اللہ کیونکہ شخص جسم کا خاصہ ہے. تو محقق قول حافظ ابن حجر اور دوسرے علماء کا بھی یہ ہے کہ شخص کا اطلاق اللہ کے اوپر نہیں ہے.
پڑھ سکتا. ہماری ہی ایک مدرسے سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے. یہ بات، یہ مسئلہ، لہذا ضروری ہے کہ فقیہ علم کلام کے اندر مہارت حاصل کرے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ چوتھے نمبر پر ہے اصول فقہ. اصول فقہ اور علم کلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. آپ اصول فقہ کے کسی بھی کتاب کو اٹھائیے، علم کلام کے بغیر وہ نہیں چل سکتا. خاص کر اصول فقہ کے اندر تو دو طریقے ہیں، ایک مدرسۃ الاحناف ہے، ایک مدرسۃ المتکلمین. متکلمین کی طرز پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر تو ایک لفظ بھی علم کلام کے بغیر تم نہیں سمجھ سکتے. اور تیسرا مدرسۃ الجمع بین الطریقتین متاخرین کا، کہ انہوں نے متکلمین اور احناف دونوں کو لیا ہے اور جمع کیا ہے، جیسے کہ صدر الشریعہ رحمہ اللہ کی تنقیح ہے اور اس کی توضیح ہے اور تلویح ہے اور مسلم الثبوت ہے. یہ طریقۃ الجمع بین الطریقتین یا جمع الجوامع ہے سبکی کی. اس کے اندر میں علم کلام کے بغیر تم نہیں پڑھ سکتے. میرے مکتبے میں 3-4 کتابیں اس پر ہیں کہ الصلہ بین الکلام و اصول الفقہ. الصلہ بین الکلام و اصول الفقہ، یعنی اصول فقہ اور علم کلام میں کتنا تعلق ہے. اس پر مستقل رسالہ لکھی گئی. میں تقریباً پچھلے 18 سال سے توضیح تلویح پڑھا رہا اور میں اس کا عاشق ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ کتاب سمندر ہے. اگر اس طرح وفاق نے نکال دیا اور توضیح کو صرف داخل کی، یہ میری رائے نہیں ہے. اس سے طلبہ کا بہت بڑا نقصان ہوگا مستقبل. لیکن بہرحال بڑوں کا فیصلہ تھا. تو میں مدرس کے ساتھ بیٹھا تھا، اس وقت میں خود سادسہ پڑھ رہا تھا. یہ 2002 کی بات ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 22 سال ہو گئے. 2002 کی بات. تو ایک ایسا مدرس تھا جس نے تقریباً 30 سال توضیح پڑھائی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت توضیح پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو استاذ توضیح پڑھانا چاہتا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ باہر سے اصول فقہ کا علم رکھے، دوسرا وہ منطق کا علم رکھے، تیسرا فلسفے کا علم رکھے، اور سب سے ضروری علم کلام کا علم رکھے. اگر ان علوم کا علم وہ نہیں رکھتا اور وہ توضیح تلویح پڑھاتا ہے تو طلبہ کا بھی بیڑا غرق کرے گا، اپنا بیڑا بھی غرق کرے گا. تو آپ سوچیں کتنے لوگ بیڑا غرق کرتے ہیں. یہ اس پایا مدرس. اور میں نے اپنی تدریسی زندگی میں یہی چیز پایا. اس کے ایک ایک لکیر میں علم کلام ہے. اچھا مسلم الثبوت کا بٹائیے اصول فقہ کی کتاب ہے، لیکن ایک ایک لکیر میں علم کلام کا مسئلہ ہے. ایک ایک لکیر میں. یہاں تک جمع الجوامع کتاب ہے امام سبکی کی، جمع الجوامع اصول فقہ میں، تو اس میں جو آخری حصہ ہے نا وہ مستقل علم کلام پر لگا ہوا ہے. وہ مستقل علم، یعنی اس کے 4 حصے ہیں. 3 حصے تو اصول فقہ، یہ آخری حصہ علم الکلام. کتاب ہی کا حصہ ہے، کتاب اصول فقہ کا ہے، لیکن آخری حصہ کس کا ہے؟ علم کلام. اور اس پر باقی علماء نے شروع لکھی ہے. شروع میں سے ایک شرح ہے تشریف المسامع فی شرح جمع الجوامع. کیا نام ہے؟ تشریف المسامع فی شرح جمع الجوامع. یہ امام بدر الدین زرکشی شافعی نے لکھی ہے، الاشعری. تو اس شرح کی 4 جلدیں، جو آخری جلد ہے نا ضخیم، وہ علم کلام کے حصے پر لگی ہوئی ہے. مولوی صاحب میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے بہترین کتاب علم کلام. میں نے خود اس کو پڑھا ہے، بہت استفادہ کیا. بہترین کتاب علم کلام. آپ جا کر پڑھیں، میری بات کا اندازہ ہو جائے. مولانا عمر صاحب سن رہے ہیں؟ ہم تو علم کلام کو عنوانات کے نیچے جو ہے نا تلاش کرتے ہیں نا، یہ غیر مضامینی کتاب رکھی ہوئی ہے. کتاب ہے اصول فقہ کی، لیکن آخری جلد جو ہے تشریف المسامع زرکشی، وہ پورے علم کلام پر رکھی ہوئی ہے. علم کلام کی بہترین کتاب. تو اصول فقہ اور علم کلام کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے اور بہت نزدیک ہے، زبردست تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لزوم ہے. لہذا اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پرانے زمانے میں جب علماء تراجم لکھتے تھے کسی عالم کے تو کہتے قرأ النحو علی فلان والحدیث علی فلان والتفسیر علی فلان وقرأ الاصلین علی فلان.
قرأ الاصلین علی فلان، اصلین کو فلاں سے پڑھا. اصلین سے کیا مراد ہے؟ اصول الفقہ و اصول الدین. یعنی اصول فقہ اور اصول الدین میں ایسا زبردست تقارب ہے کہ علماء نے اس کو ایک ہی کر لیا اور کہا کہ قرأ الاصلین علی فلان. اصلین تسنیہ ہے، اصول فقہ اور اصول الدین. اور یہ ذات یہ